السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایها الطلاب الكرام الى درس الحدیث من جدید۔ حیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبا، اللہ کے فضل کرم سے اور اس کی توفیق سے ہمارے ہاں یہ جو مشکات المصابیح کا سلسلہ دروس ہے وہ جاری ہے، اور آج ہمارے پاس اس سلسلے میں ایپیسوڈ نمبر 42 42واں سبق ہے، جس میں زیر مطالعہ احادیث 3888 سے 3900 یہ حدیث ہیں، اور آتے ہیں بغیر کسی تمہید کے احادیث کی نصوص کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ کتاب الجہاد، یہ ایک وسیع ایک چیپٹر ہے اس سلسلے میں، باب جو کہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے یا گزشتہ جو سبق ہم نے یا اسباق مطالعہ کی ہے، اس میں یہ باب اعداد آلات الجہاد یا آلات الجہاد، یعنی جہاد کے لیے ہتھیار کو تیار کرنا، ویپن کو تیار رکھنا، اور اس کی جانچ پڑتال، اس کی پریکٹس، اس کی مشق کرنا، اس کو سیکھنا، یہ ساری چیزیں مقصود جہاد ہے۔ اس سلسلے میں آج ہمارے پاس پہلی حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے، جیسا کہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ حدیث ہے ہمارے پاس حضرت موسیٰ بن عبیدہ، جو کہ آزاد کردہ غلام ہیں، ہاں جی، محمد بن قاسم کے، محمد ابن القاسم، وان موسیٰ بن عبیدہ مولا محمد بن القاسم، موسیٰ بن عبیدہ رحمہ اللہ جو کہ محمد بن القاسم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے یہ روایت ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ بعثنی محمد بن القاسم، کہ محمد بن القاسم نے مجھے بھیجا، الی البراء بن عازب، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی جانب، لیسألہ، کہ وہ پوچھیں ان سے، ان رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم یا جھنڈے کے بارے میں سوال کریں۔ لیسألہ عن رعیت رسول اللہ، میں آئی ریپیٹ، قال، وہ کہتے ہیں، بعثنی محمد بن القاسم، ان کہتے ہیں موسیٰ بن عبیدہ جو کہ محمد بن قاسم کے آزاد کردہ غلام ہیں، مجھے بھیجا محمد بن القاسم نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی جانب، لیا صالح، تاکہ ان سے پوچھیں، ان رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھنڈے کے بارے میں، علم کے بارے میں، جو آپ جہاد وغیرہ میں استعمال میں لاتے، نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر۔ فقال، انہوں نے آگے سے فرمایا، انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے، کانت سوداء مربعتن، تھا یہ جھنڈا سیاہ رنگ کا، مربعتن چوکور ہے جی، چار کونوں والا، من نامرتن، داری دار، نامرہ، تو چوکور تھا، چار کونوں والا، اور داری دار تھا، اور سیاہ رنگ کا تھا۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داود، امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور یہ روایت میں جو الفاظ ہیں، کانت سودا مربعتن من نامرتن، ان کو انڈر لائن کیجئے، الفاظ کا مفہوم یہ ہے، حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم جھنڈا سیاہ رنگ کا تو تھا، لیکن غالب رنگ سیاہ تھا، پورا سیاہ نہیں تھا، مکمل سیاہ نہیں تھا، کیونکہ وہ نامرہ جب لفظ آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے داری دار، اور نامرہ وہ کملی ہے جس میں سیاہ و سفید خطوط یعنی داریاں ہوں، سیاہ و سفید لکیریں یا داریاں ہوں، تو اس لیے دور سے وہ تقریباً سیاہ ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ نامرہ جب آ جائے تو اس میں کچھ داریاں بھی تھیں۔
دیگر رنگوں کی۔ تو واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ آگے آتے ہیں، اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث ہے 3889، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جب مکہ آپ نے فتح فرمایا، فتح مکہ کے سال، وَلِوَاؤُهُ ابید، آپ کا جو جھنڈا یا علم تھا وہ وائٹ یعنی سفید رنگ کا تھا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ آپ کے دو طرح کے یہ پرچم تھے۔ ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اپنے شواہد کی بنا پر حسن ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں جو یہاں پر سند ہے وہ غالباً ضعیف ہی اس کی وجہ سے ہے، لیکن شواہد اس کے صحیح ہیں، اپنے شواہد کی وجہ سے یہ حدیث مفہوم میں صحیح ہے، واللہ عالم۔ الفصل الثالث، اسی فصل ہے ہمارے پاس اس باب کی، اور چند احادیث اب باقی ہیں اس باب میں۔ 3890، وعن انس، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، لم یکن شیء احب الی رسول اللہ، کوئی بھی چیز نہیں تھی زیادہ پیاری محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کے نزدیک، احب الی رسول اللہ، بعد النساء، عورتوں کے بعد، من الخیل، گھوڑے سے، گھوڑے سے بڑھ کر وہ گھوڑا جو کہ خاص خصوصیات کا جہاد کے لیے تیار کیا گیا ہو، اس کے لیے اس سے بڑھ کر آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں، اس کے بعد آپ کو سب سے زیادہ پیاری چیز گھر میں گھوڑا تھی، جو کہ ایک جہاد کے لیے ایک جانور ہوتا ہے، اور بھی دیگر اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ رواه النسائی، و امام نسائی نے سے روایت کیا، تو بعض کے نزدیک اس کی سند صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم، اہل تحقیق نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اللہ عالم بالصواب۔ اور جو لوگ ضعیف کہتے ہیں اس حدیث کو، وہ کہتے ہیں کہ سند میں سعید بن ابی عروبہ اور قتادہ دونوں ہی مدلس اور عنعن ہیں، سعید بن ابی عروبہ اور قتادہ دونوں ہی مدلس اور عنعن ہیں، اس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ اور اس حدیث کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اس لیے آپ کو یہ گھوڑا محبوب تھا اپنی ازواج مطہرات کے بعد، یہ عمدہ گھوڑا جہاد کے لیے ایک بہترین ہتھیار تھا اس وقت، ٹھیک ہے جی۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، ہمارے پاس حدیث ہے، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قول، وہ کہتے ہیں، کانت بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں، دست مبارک میں، کیا، قوس عربیۃ، عربی قوس، عربی کمان، فرعا رجلا بیدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثناء میں ایک آدمی کو دیکھا، بیدہ ہی، کہ جس کے ہاتھ میں قوس فارسیۃ، ایک فارسی قوم تھی، قوس تھی، فارسی قوس، آپ کے ہاتھ میں عربی قوس تھی کمان، جبکہ اس آدمی کے ہاتھ میں فارسی کمان تھی، فارس کی بنی ہوئی، اور آپ نے فرمایا، ما ہاذہ، یہ کیا ہے، یہ کیا تم نے پکڑا ہوا ہے، القھا، اس کو پھینک دو، وعلیکم بہذہ واشباہہا، اور تم پر لازم ہے، وعلیکم یعنی التزموا بہذہ، یعنی تم پر لازم ہے کہ اس کمان کو، بہذہ واشباہہا، یا اس قسم کی کمانوں کو یا ہتھیاروں کو استعمال کیا کرو، یعنی عربی قسم کی جو ہیں، عرب میں بنی ہوئی، بہترین، اچھی، عمدہ، ورماح القنا، ہاں جی، ورماح القنا، اور ایک پرفیکٹ جو نیزے ہیں لڑائی کے لیے جو تیار کیے گئے ہیں، رماح القنا، قنا، تو بے شک وہ ایسے نیزے، وہ ایسا ہتھیار ہے، یؤید اللہ لکم بہا فی الدین، اللہ جل شانہ یؤید اللہ، اپنا مدد فرمائے گا تمہاری، بہا، ان
پراپر پرفیکٹ اچھے عمدہ طریقے سے بنائے ہوئے مضبوط نیزوں کے ساتھ دین میں ہماری مدد فرمائے گا۔ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ، اور تمہارے لیے ملک فتح کر کے تمہیں وہاں ٹھہرائے گا۔ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ۔ رواه ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے، ہاں جی، 3891، ایک تو اس حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی، انتہا درجے کی ضعیف سند ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں اشعث بن سعید السمان متروک راوی ہے، جبکہ عبداللہ بن بسر یہ ضعیف راوی ہے۔ تو یہ دو علتیں ہیں بڑی، ان ضعیف راویوں کی وجہ سے یہ حدیث انتہائی شدید ضعیف ہو گئی۔ لیکن فائدہ بہرحال اس کا یہ ہے حدیث کا کہ گویا اس شخص نے فارسی کمان جو پکڑی ہوئی تھی اس کو مضبوط اور اچھی اور عمدہ سمجھ کر اس کو اختیار کیا ہوا تھا، جبکہ تجربے کے روح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں، یہ جو تو نے اس کو لیا ہوا ہے یہ اچھی عمدہ نہیں ہے جیسے تو خیال کرتا ہے، بلکہ اس کے باوجود جو حقیقی مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، نہ کہ ہمارے اور تمہارے ساز و سامان اور ہتھیار۔ تو آپ جو ہے وہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم اس قسم کے عمدہ جو ہتھیار ہیں اچھے انہیں پکڑا کرو، کیونکہ ہم اسباب کی دنیا میں ہیں اور انہی کی وجہ سے اللہ ہمیں ہماری مدد کرے گا، اور تمہارے شہر جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں فتح کر کے تمہیں اس میں جگہ بھی دے گا، اقتدار بھی دے گا، جیسا کہ آپ نے آگے نیزوں کا بھی ذکر کیا۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارے زیر مطالعہ حدیث تھی، یہ 3891، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کانت بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوس عربیۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں عربی کمان تھی، فرعا رجلا بیدہ، تو آپ نے دیکھا ایک ایسے آدمی کو کہ جس کے ہاتھ میں قوس فارسیۃ، فارسی کمان ہے، تو قال، آپ نے فرمایا، ما ہذہ الکھا، یہ کیا ہے، اس کو پھینک دو، وعلیکم بہذی واشباہھا، اور تم پر لازم ہے اس طرح کی یا اس مثل یا اس جیسی کمانے یا تیر وغیرہ، ورماح القنا، اور پراپر طریقے پر یہ جو رما را کے اوپر زبر ہے یہ غلط ہے، رما حکم یا رما رمحن کی جمع نیزے، رماح القنا، اور بہترین عمدہ قسم کی جو مکمل جو اپنا ہے نیزے، جو کہ استعمال میں لائے جاتے ہیں دشمن کے خلاف جہاد میں۔ فَإِنَّهَا، تو یہ ہتھیار یؤید اللہ لکم بہا فی الدین، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے تمہاری ان اوزار یا ہتھیاروں کے ذریعے دین کے معاملے میں۔ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار بخشتا ہے، دیتا ہے، جگہ دیتا ہے تمہارے لیے کہ تم ٹھہرو، رہو، سکونت پذیر رہو، فی البلاد، شہروں میں، یعنی دشمن کے شہروں میں اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ بھی دیتا ہے۔ رواه ابن ماجہ، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے انتہائی ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی سند میں اشعث بن سعید سمان متروک ہے، جبکہ عبداللہ بن بسر ضعیف راوی موجود ہے۔ گویا اس شخص نے جو فارسی کمان کو مضبوط اور سخت سمجھ کر اختیار کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ اچھی نہیں جیسا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو، یہ عمدہ اور اچھی اعلیٰ قسم کی کمان ہے، جیسا کہ تو خیال کرتا ہے ایسے نہیں۔ اور یہ بھی ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تمہاری مدد کرتا ہے، لیکن حقیقی مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے مدد نہ ہو تو یہ ہتھیار یا یہ تیر اور کمانے وغیرہ بھی کسی کام کی نہیں۔ آتے ہیں عزیز طلبہ آگے، بہت ہی اہم ایک اور باب ہے کتاب الجہاد کے ضمن میں جو ذکر کیا گیا ہے، باب و آداب السفر، سفر کے آداب۔ چونکہ ہر شخص جو ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کو کبھی نہ کبھی زندگی کے اس نشیب و فراز میں انہیں سفر کرنا ہی پڑتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا انسان زی روح ہو
جو کہ سفر نہ جو کرے یا جس کو ضرورت نہ محسوس ہی ہو۔ تو بہرحال یہ سفر جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں وسیلہ ظفر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور رسول علیہ السلام سب آج تک یہ سفر کرتے رہے، اور اس سے برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور انسان کو رزق بھی ملتا ہے، سعادتیں بھی ملتی ہیں، جیسا کہ مبارک سفر ہیں عمرہ اور حج کے لیے، سبحان اللہ، جہاد کے لیے، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ باب ذکر جہاد کے ضمن میں کیا ہے کہ اگر سفر ایسا ہو جہاد کے سلسلے میں ہو تو ماشاءاللہ نور علی نور ہے۔ تو پہلی فصل آتے ہیں الفصل الاول عن کعب بن مالک، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الخمیس فی غزوۃ تبوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جمعرات کو یوم الخمیس غزوہ تبوک میں۔ غزوہ تبوک غالباً 8 ہجری میں جو ہوئی، بڑی اہم اپنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ بڑی لڑائی، غالباً بڑی لڑائی یہی تھی، اس کے بعد اتنی بڑی لڑائی نہیں ہوئی آپ کی زندگی میں۔ تو وکانہ یحب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے ان یخرج یوم الخمیس، آپ نکلیں سفر پر یا جہاد کے لیے بھی سفر پر، خاص طور پر جمعرات کے دن آپ یہ سفر اختیار فرماتے۔ رواہ البخاری سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں یوم الخمیس اس کو انڈر لائن کی، جس کا معنی ہے جمعرات، جمعرات کا دن۔ جمعۃ المبارک کو آپ یہ اپنا غالباً شاید یہ آئے گا بھی آگے ذکر، اگر یہاں حدیث آئی ہیں تو، چونکہ یہاں مختصر حدیث ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچتے تھے جمعہ کو سفر کرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو سفر کرنے سے احتراز برتتے، اللہ یہ کہ کوئی ناگہانی کوئی سفر یا ایمرجنسی کوئی ہو جاتا اچانک کہ جو ہاں جانا ضروری ہوتا، تاکہ جمعہ کا جو فریضہ ہے اس پر زد نہ پڑے، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے 3893، عبداللہ بن عمر، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جی، او یعلم الناس ما فی الوحدۃ، اگر لوگ جان لیں کہ اکیلے یا تنہا سفر کرنے میں کیا مشکلات ہیں، ما علموا، جو میں جانتا ہوں، لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما علموا، اگر لوگ جان لیں کیا ہے تنہائی میں مشکلات اور مصائب اور تکالیف تنہائی میں سفر کرنے سے، ما علم، جو میں جانتا ہوں، ما سارا راکب بلیل وحدہ، کوئی بھی چلنے والا سوار جو ہے وہ اکیلا رات کو سفر نہ کرے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، رہنمائی فرمائی امت کی۔ تو فائدہ اس میں یہی ہے کہ کیونکہ رات کو ایک تو وحشت ہوتی ہے، اندھیرے کی وجہ سے آدمی کو وہ چیزیں جو دن کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے وہ نہیں دیکھ پاتا صحیح طریقے سے، اور وہاں بسا اوقات ان سے ٹکرا جاتا ہے اور حادثے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اس کے دل میں وہم، خوف اور وحشت بھی طاری ہوتی ہے بعض اوقات بعض چیزوں کو دیکھنے سے، اور تکلیف بھی ساتھ ہی کبھی کبھی وہ اٹھاتا ہے۔ کسی بھی وقت ناگہانی کوئی معاملہ بن سکتا ہے، رات کو درندے وغیرہ آ سکتے ہیں اچانک، اور اس طرح احزان جو ہوتے ہیں، رابرز وغیرہ، یہ ڈکیتیوں کی وارداتیں کرنے والے مجرم پیشہ لوگ، بدکار لوگ، ان کے ساتھ بھی پالا پڑ سکتا ہے والیاذ باللہ۔ اور اسی لیے مثل مشہور ہے کہ الرفیق و ثم الطریق، الرفیق و ثم الطریق، پہلے کسی کا ساتھ لو، سفر کا راستہ جو ہے راستہ اختیار کرو۔ تو بہرحال یہ آگے بھی آئے گا مزید روایات اس سلسلے میں تفصیل سے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ تو 3894 آگے حدیث ہمارے پاس، ہاں جی 93 ہو گئی ہے، 94 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جی، لا تصحب الملائکۃ کہ فرشتے نہیں ساتھی بنتے یا ساتھ ہوتے یا ساتھ چلتے، رفقتاً ایسے کیراوان کے ساتھ، ایسے گروہ کے ساتھ، ایسے قافلے کے ساتھ، فیہا قلب ان کے جس میں کتا ہو، ولا جرسن اور نہ ایسے قافلے کے ساتھ فرشتے چلتے ہیں جس میں کوئی جرسن جس میں کوئی گھنٹی وغیرہ ہو، ساز۔ اس حدیث کو میں رپیٹ کیے دیتا ہوں، 3894، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصحب الملائکۃ رفقتاً کہ نہیں ساتھی بنتے فرشتے، الملائکہ رفقتاً ایسے رفقا یا ایسی جماعت یا گروہ یا قافلے کے، فیہا قلب ان کے جس میں کتا ہو، ولا جرسن اور نہ ایسے قافلے میں جس میں گھنٹی ہو۔ کتا اور گھنٹی یہ دونوں جہاں موجود ہوں وہاں فرشتے جو رحمت کے وہ ہٹ جاتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ اپنا حدیث میں لفظ جرسن کا مطلب گھنٹی، اس کو کر لیجئے انڈر لائن۔ تو جب رات رحمت کے فرشتے جس قافلہ کے ساتھ نہیں ہوں گے پھر اور کیا ہوگا ساتھ؟ تو ہم اس حدیث پر تھے 3895، وعنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجرس مزامیر الشیطان کہ گھنٹی جو ہے وہ شیطان کے ساز ہیں، مزامیر الشیطان شیطان کا باجا ہے، یعنی شیطانی یہ آواز ہے، الجرس گھنٹی، مزامیر الشیطان شیطان کی ساز ہیں، شیطان کا باجا یا بجانے والی چیز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت۔ تو اس کو انڈر لائن کیجیے، الجرس و مزامیر الشیطان کہ گھنٹی شیطان کا باجا ہے۔ اور اسی طرح یہ چونکہ مزامیر جو گھنٹی ہے اگر اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی ہو تو شیطان وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے۔ اور جب فرشتے چلے جائیں تو پھر برکت ختم ہو جاتی ہے، سعادت مندیاں ختم ہو جاتی ہیں، فوائد ختم ہو جاتے ہیں، اور نقصانات اور نوست اور بے برکتی کا بہت زیادہ خدشہ بڑھ جاتا ہے اس گروہ میں یا جماعت میں یا قافلے میں جہاں کہیں بھی ہو۔ اور اسی طرح اگر عورتیں جو ہیں خواتین، ان کو بھی روکا گیا ہے، اس طرح کی پازیب پہنتی ہیں اپنے پاؤں میں جن کی جھنکار ہوتی ہے، یا کوئی ایسا اور بھی زیور کہ جس کی آواز آئے، تو خاص طور پر گھنگرو یا پازیب وغیرہ جو بجتے ہیں عورتوں کے چلنے کی وجہ سے، تو مرد جنہوں نے نہیں بھی دیکھنا وہ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں ان عورتوں کی جانب۔ تو ایک شیطانی ایک دعوت ہوتی ہے، اور شیطانی دعوت کا یہ چیزیں باعث بنتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ شیطانی ساز ہیں، شیطانی گھنٹیاں جو ہیں، یا اس قسم کے آواز والے اوزار، ڈیوائسز۔ آگے حدیث طلبہ ہمارے پاس حدیث وعن ابی بشیر الانصاری 3896، ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہو کہانا کہ وہ تھے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، معیت میں، فی بعض اسفار ہی آپ کے جو کچھ سفر تھے ان میں سے کسی سفر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر تھے ان میں سے کسی ایک سفر میں ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ ساتھ تھے آپ کے۔ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، تو اسی اسنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا، قاصد انہی لوگوں کو جو کہ قافلے میں ہوں گے یا آپ کے ساتھ ہوں گے سواریوں پر، جانوروں کی سواریوں وغیرہ پر، تو آپ نے وہ قاصد باقاعدہ بھیج کر یہ پیغام دیا، لا تبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من بطر، لا تبقین نہ باقی رکھا جائے، کسی بھی صورت میں باقی نہ رکھا جائے، فی رقبۃ بعیر کسی بھی اونٹ کی گردن میں،
قلادتن من وطرن، تانت میں سے، تانت کے بنے ہوئے کوئی پٹے، تانت کا کوئی بنا ہوا پٹا. پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تانت والی جو اپنا رسی یا اس قسم کا کوئی اپنا ہے ہار، وہ اونٹوں کے گلوں میں نہ باندھو. اور یہ وہ اس لیے باندھتے تھے کہ نظر بد سے بچے رہیں اونٹ. تو یہ ایک بدشگونی لینا اور اس قسم کے کام یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. تو وہ جو ہیں عہد جاہلیت میں جو عرب تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ کسی بھی اونٹ کے گردن میں، گلے میں باقی نہ رکھا جائے کسی بھی طرح کوئی ایسا ہار، قلادہ یا پٹا من وطرن، تانت سے بنا ہوا، او قلادتن الا قطعت، یا کوئی تانت کے علاوہ کوئی سادہ پٹا بھی اضافی جس کی ضرورت نہیں اگر ہے تو الا قطعت، مگر یہ کہ وہ کاٹ دیا جائے. تو یہ اسی لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جاہلیت کی ایک تو شعار تھے، جاہلیت کی یہ علامات تھیں، عادات تھیں، اور پھر یہ کہ اس کے پیچھے یہ عقیدہ تھا، عقیدہ بد، کہ اس سے جو ہے نظر کھا جاتی ہے، اور یہ باندھنے سے نظر جو ہے وہ اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ غیر شرعی کام ہے. جیسا کہ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ ایسی جاہلیت کے مناظر نظر آتے ہیں، جو جیسا کہ خاص طور پر بڑی شاندار خوبصورت گاڑی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی پیچھے کالے رنگ کی کوئی کپڑا یا کوئی جو ہے اپنا پیس وہ لٹکا دیا جاتا ہے. اسی طرح کوئی کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عجیب قسم کے باہر جو ہیں وہ درختوں کے وہ اپنا کاٹ کر، بعض خاص درخت ہیں وہ ان کی کوئی ٹہنیاں کاٹ کر وہ لٹکا دی جاتی ہیں. اسی طرح کوئی جوتے کا ایک پاؤں جو ہے وہ پرانا سا کوئی خراب سا وہ کسی گاڑی کے آگے باندھ دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ بد عقائد لوگ جن کو اللہ پر یقین نہیں، اور شیطانوں کہ وہ چنگل میں ہمہ وقت رہتے ہیں، اور شیطان بھی پھر خوب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاہلیت کی ساری چیزیں اور شعار جو تھے یہ ختم کرنے کو کہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ. ہاں جی، آگے ہمارے پاس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں 3897. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سافرتم فی الخصب، کہ جب تم سفر کرو فی الخصب، کسی ایسے علاقے میں جو کہ بڑا اپنا زرخیز ہو، فی الخصب سرسبز و شاداب، زمین زرخیز، زرخیز علاقہ جس میں بہت زیادہ ہر چیز فصل فراوانی سے اگتی ہے، درخت وغیرہ، پھل وغیرہ. تو فآتوا الابل حقها من الارض، تو تم جو اونٹ ہیں ان کو ان کا حق دو زمین سے. یعنی ایسی زرخیز زمین جہاں بہت زیادہ چارہ وغیرہ اگا ہو تو اونٹوں کو اس زمین سے چلتے ہوئے زمین پر ان کو حق دو، یعنی ان کو چرنے کے لیے چھوڑ دو. بعد میں جب تم کہیں رکو یا چلتے چلتے بھی اگر وہ کہیں سے گھاس پھوس جو ہے وہ اگر کھا لیں تو کوئی حرج نہیں، ان کو موقع دو تاکہ وہ اپنا پیٹ بھی ساتھ ساتھ بھریں اور انرجیٹک غذا بھی کھاتے رہیں. وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، اور اگر تم جب سفر کرو کسی قحط زدہ علاقے میں، ہاں جی، یا قحط سالی میں، فی السَّنَةِ، یا فاسرعوا، تو جلدی جلدی تم چلو، تیزی سے چلو، علیہ الصیرہ، ہاں. تو اذا سافرتم فی السنۃ، تو جب تم کسی قحط سالی میں سفر کرو تو فاسرعوا علیہ الصیرہ، تو پھر جلدی جلدی اپنا سفر کرو، جلدی چلو سفر میں. وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ، اور جب تم پڑاؤ ڈالو رات کو کسی جگہ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، تو اس وقت راستے سے بچو، اجتناب کرو، راستے پر نہ پڑاؤ ڈالو جو گزرگاہ ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر اندر کسی جگہ میں سائڈ میں ہو کر وہاں آپ اپنے ڈیرے ڈالو.
فَإِنَّا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْحَوَامِّ بِاللَّيْلِ، اس لیے کہ یہ جو راستے ہوتے ہیں صاف راستے جہاں چلنے پھرنے کے لیے لوگ گزرتے یا گاڑیاں یا اور چیزیں گزرتی ہیں، تو رات کو فَإِنَّا طُرُقُ الدَّوَابُ چوپاؤں چار پاؤں کے راستے، وَمَأْوَى الْحَوَامِّ اور کیڑے مکوڑوں کی وہ جگہیں ہوتی ہیں باللیل رات گزارنے کے لیے۔ وفی روایت اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اذا سافرتم بالسنۃ کہ جب تم قحط سالی میں چلو سفر کرو، فبادروا بہا نقیہا ہاں جی تو جلدی جلدی کرو بہا ان اونٹوں کے ساتھ، یعنی ان اونٹوں سواریوں کو لے کر جلدی چلو، نقیہا ان کے جو طاقت اور قوت کا گودا ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے۔ فبادروا بہا نقیہا کیا معنی ہے کہ تم پھر اس کے ان الفاظ کو تم انڈر لائن کر لو، فبادروا بہا نقیہا، تو پھر ان اونٹوں کا گودا باقی رہنے تک جلدی سفر ختم کر لو کہ کہیں وہ کمزور نہ ہو جائیں اور پھر آپ تو وہیں بیٹھے رہو اور جانوروں کو الٹا آپ پر بوجھ بن جائیں بیمار ہو کر، اور پھر انہیں بجائے اس کے کہ وہ تمہارا سامان اٹھائیں اور تمہیں لے کر چلیں سفر کریں، تمہیں ان کی خبر گیری اور نگہداشت کرنی پڑ جائے۔ تو بہرحال شادابی میں یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں جانور ساتھ ساتھ چرتے ہیں، ساتھ ساتھ انہیں قوت طاقت ملتی جاتی ہے۔ یہ معاملہ ہے جب خشک سالی اور قحط سالی ہو، تو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ رات کو آپ نے جو فرمایا فاجتنبوا الطریق کہ راستے میں جب تم رات کو ٹھہرو، تو تم عموماً دیکھا گیا کہ لوگ جو راستے ہوتے ہیں نا گزرگاہ صاف، وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں، کہیں کوئی جگہ صاف ستھری ہے اور جگہ جو ہے وہ اس میں وہاں کوئی گھاس پھوس نہیں، تو وہاں ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ رات کے وقت جو کیڑے سانپ بچھو یا زہریلے کاٹنے والے کیڑے یا درندے وہ آ کر راستوں پہ بیٹھتے ہیں، تاکہ وہ راستوں پہ آ کر کوئی دانہ گرا ہوا مسافروں کا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں گری ہوئی، تو وہ آ کر خود نکل آتے ہیں اور وہاں راستوں پہ آ کر بیٹھ کر وہ کھاتے ہیں اور رات بھی وہیں گزارتے ہیں۔ تو اگر وہیں ہوں گے تو لوگ بھی اگر سو رہے ہوں گے تو انہیں کاٹ کھانے کا خدشہ ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بینما نحن فی سفر کے سال میں کہ ہم ایک سفر میں تھے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس جاء رجل کہ ناگہاں ایک آدمی آ گیا، علی راحلۃ اپنی سواری پر، اپنے جانور پر سوار ہو کر آ گیا، فجعل یضرب یمینا و شمالا اور لگا وہ جھانکنے یا وہ اپنا پہلو بدلنے ادھر ادھر، یعنی یمین دائیں جانب و شمالا اور بائیں جانب، وہ اپنی اونٹ پر اپنی سواری پر زہر ہوا یعنی آ گیا، یضرب لگا مارنے جھکنے پھرنے دیکھنے، کوئی بھی معنی آ سکتا ہے، یمینا و شمالا دائیں اور بائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان معه فضل ظہر فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ، من کان معه فضل ظہر وہ شخص کی جس کے پاس زائد سواری ہے، فضل ظہر زائد سواری یا زائد جانور اپنے استعمال سے زیادہ، فلیعد بہ تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو اس میں سوار کرا لے، اس کو وہ علی من لا ظہرہ کہ جس کے پاس سواری نہیں وہ اس کو تیار کر کے دے دے، اس کے لیے وہ تیار کر کے اس کے حوالے کر دے، فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وہ من کان له فضل زاد اور جس کے پاس زائد زادے راہ ہو، فضل زاد زاد التقوی تقوی کا زادے راہ، تو فضل زاد جس کے پاس راستے کا سامان سفر کا سامان زائد ہو، فلیعد بہ علی من لا زاد لہ
پہلے میں تھا فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَن لَّا ظَهْرَ لَهُ، کہ اس کو دے حوالے کر دے جس کو سواری نہیں جس کے پاس، اور یہ جس کے پاس کھانے کا سامان زیادہ رہا نہیں، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ، اور کسی کے پاس وہ زائد ہے زیادہ رہا کھانے کا سامان، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَن لَّا زَادَ لَهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دے دے جس کے پاس زائد سامان نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے جی۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ فذکر من اصناف المال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سے مال کی قسموں کا، مختلف مال کی قسموں کا ذکر فرمایا، حتی رأینا، یہاں تک کہ ہم نے محسوس کیا کہ انہ لا حق لأحد منا فی فضل، کہ ہم میں سے کسی ایک کا زائد مال پر کوئی حق نہیں رہا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے یہ محسوس کیا حتی رأینا انہ لا حق لأحد منا فی فضل، کہ کسی کے پاس بھی جو زائد چیز ہے اس پر ہمارا کوئی حق نہیں، اس کا اپنا جس کے پاس ہے، بلکہ یہ حق دوسروں کا ہے، اتنا آپ نے زور دیا۔ ہاں جی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنے وہ لوگ جن کے پاس جو ضرورت مند ہیں اور جن کے پاس زائد چیز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس پر صدقہ کر دے، اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور جن کے پاس زیادہ ہے ان کا وہ ایک اپنا بہت ہی نیکی اور خیر و برکت میں اس کا مال صرف ہو جائے گا اور ضائع بھی نہیں ہوگا، اور جس کے پاس نہیں اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، خاص طور پر جب ہم اکٹھے سفر کریں۔ آگے حدیث ہمارے پاس 3899، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک حصہ یعنی قسم ہے، سفر ایک قسم کا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، کیونکہ وہ تم کو روکتا ہے تمہاری معمول کی نیند سے، اور وطعامہ اور کھانے سے، وشرابہ اور اس کے پینے سے، اس کی نیند، اس کے کھانے، اس کے پینے سے اس کو روکتا ہے مسافر کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ نَحْمَتَهُ، تو پھر جب کوئی تم میں سے اپنی ضرورت پوری کر لے، مقصد پا لے، یعنی اس کا سفر کا، جو کہ جس سے وہ سفر نے جس وجہ سے اسے سفر کیا، اگر اس کا مقصد اسے مل جائے، فَإِذَا قَضَىٰ نَحْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ، یعنی اس سفر کا اسے مقصد جو حاصل ہو جائے، فَلْيُعَجِّلْ لِأَهْلِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے اپنے گھر والوں کی جانب۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں رہنا، اہل خانہ کے پاس رہنا، جن پر اس کے حقوق ہیں، واجبات ہیں، تو یہ اصل مقصود ہے شریعت میں، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ بہانوں سے وہاں سے گھروں سے بھاگتا رہے۔ اور یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ بلا وجہ باہر سفر پہ جانا یہ بھی درست نہیں۔ اچھا آدمی وہی ہے جو کہ بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے اور اپنے گھر والوں کے پاس رہے، تو یہ زیادہ سیفٹی کے اعتبار سے، سعادت مندی کے اعتبار سے، اتفاق اور محبت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ وہ آج کل ذرا دیکھیے کس طرح لوگ جو ہیں باہر بھاگتے ہیں، شادی شدہ خاص طور پر جاتے ہیں بچوں کو چھوڑ کر، اور پھر صرف مال کی کمائی میں، لالچ میں، حرص و ہوا میں کہ ہمیں مال زیادہ ملے، تو جو مال زیادہ ملتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو حال ہوتا ہے، جو اشر ہوتا ہے اس کے ساتھ، والعیاذ باللہ، ایسے ایسے، اللہ اکبر، ایسے ایسے ہولناک جو ہیں واقعات ہیں کہ انسان لرز جائے سن کر، کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں پوری پوری زندگی گزارتے ہیں باہر، اور اپنے بچے اور بیوی اور اہل و عیال، بوڑھے والدین، بہن بھائی، وہ سب یہاں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں صرف مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہے، اور غالباً ہمارے آج کے سبق کی آخری حدیث 3900، وعن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا قادم من سفر، جب آپ سفر سے واپس لوٹتے، تشریف لاتے، تلقیا بصبیان اہل بیتہ، تلقیا،
تو لقیہ بصبیان اہل بیت ہی تے وہ استقبال کیے جاتے اپنے گھر والوں کے بچوں کے ساتھ، ان کا استقبال کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ گھر کے جو بچے چھوٹے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں زیادہ اداس ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور گھڑیاں گنتے اور راہیں تکتے رہتے۔ وَإِنَّهُ قَدِمَ مِن سَفَرٍ، تو ایک بار ایسے ہی آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ جب وَأَنَّهُ، اور جو راوی ہیں خود عبداللہ بن جعفر، وہ خود کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، وہ خود کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ قَدِمَ مِن سَفَرٍ، کہ بے شک ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر، اسی طرح تشریف لائے واپس سفر سے، فَسُبِقَ بِی إِلَیہ، تو مجھے آپ کی طرف بھیجا گیا استقبال کے لیے، فَسُبِقَ بِی إِلَیہ، مجھے آپ کی طرف لے جایا گیا استقبال کی خاطر، فَحَمَلَنِی بَیْنَ یَدَیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، اپنے آگے۔ ثُمَّ جِیَ بِإِحْدَى ابْنَیْ فاطمۃ، پھر لایا گیا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دو بچوں میں سے ایک کو، حسن یا حسین کو، نام نہیں ہے لیکن دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو، یعنی جو نواسا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جگر گوشہ، ان کو آپ اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ قالا، تو کہتے ہیں فَأُدْخِلْنَا الْمَدِینَةَ، تو ہم داخل کیے گئے مدینہ میں، لے جائے گئے یا لائے گئے یا داخل کیے گئے مدینہ میں، ثلاثتاً، تینوں، علی دابتاً، ایک ہی سواری پر۔ تو معلوم ہوا کہ ایک سواری پر ایک سے زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، دو سے بھی زیادہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت جب ایک سواری جو ہے متحمل ہو، یعنی تین سوار بلکہ چار بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر چھوٹے ہوں ایک دوسرے کی گودی میں، جب سواری جو ہے وہ متحمل ہو اس کو اٹھانے میں، خاص طور پر اونٹ وغیرہ، تو چھوٹے جو جانور ہیں وہ ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو اٹھا سکتے ہیں، تو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور لحاظ رکھتے ہوئے بیٹھنا، سواری کرنا ایک سے زیادہ، یہ سواری پر جائز ہے۔ واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے، ہم جو بھی پڑھ چکے ہیں یا سمجھ چکے ہیں، اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے، دوسروں کو منوان یہ پیغام کنوے کرنے کی اللہ میں توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔